السلام علیکم بھائی. بھائی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ہمایوں، میرے پیارے چھوٹے بھائی. بس بھائی یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے والدین جب اس دنیا سے گئے تو ہمارے لیے کافی پیسے چھوڑ کے گئے ہیں. تو اس میں سے کچھ حصہ تو میرا ہے اور کچھ حصہ تمہارا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس حصے کا کیا کروں. جی بھائی، آپ نے کیا سوچا کہ آپ کیا کریں گے؟ بھائی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ علم حاصل کروں، دین کا علم، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باقی باتیں سیکھوں، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا میں اس علم کو پھیلاؤں. علم حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ عالم کو بہت پسند فرماتے ہیں. جی بھائی، آپ کا تو بڑا اچھا سوچا ہے. دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن میری دل میں ایک اور بات بھی ہے. میں تو وہ کرنے کا سوچ رہا ہوں. ہاں بھائی بتاؤ. بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ان پیسوں سے نا بزنس کروں. میرا دل چاہتا ہے میں بہت امیر ہو جاؤں، بہت بڑا آدمی بن جاؤں، بہت طاقتور آدمی بن جاؤں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بزنس کر لوں اس کا. چلو بھائی تمہاری مرضی ہے، دیکھ لو، تمہارے پیسے ہیں، اپنے حصے کو جس طرح استعمال کرنا چاہتے ہو کر لو. ٹھیک ہے بھائی، چلے میں پھر بزنس کا پلان کرتا ہوں، بزنس کرنے چلتا ہوں، اور آپ علم حاصل کیجئے. ہاں بھائی، اب مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک دور علاقہ ہے، وہاں پر بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بہت بڑے بڑے مدارس ہیں. تو انشاءاللہ میں تو وہاں جا رہا ہوں، جا کر علم حاصل کروں گا اور انشاءاللہ پھر اس علم کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گا. بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت. ہاں بھائی، کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، آپ کس طرح بادشاہ بن گئے؟ آپ تو ادھر ہمارے آ، علاقے میں ہوتے تھے، آپ کو تو میں نے دیکھا ہے. ہاں بھائی. بادشاہ سلامت آپ وہی ہیں نا، وہ اسد بھائی کی چھوٹے بھائی ہمایوں؟ ہاں بھائی، میرا نام ہمایوں ہی ہے. بس اللہ کا کرم ہوا، بھائی جان سے مشورہ کرنے کے بعد دیے ہوئے پیسے اور جو ہمارے حصے میں پیسے آئے تھے ان سے میں نے بزنس کرنا شروع کیا، اور کرتے کرتے میں بہت بڑا تاجر بن گیا، بہت بڑا بزنس مین بن گیا. اس کے بعد بادشاہ کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے، اور جب بادشاہ فوت ہوا تو سب نے مل کر مجھے بادشاہ بنا دیا. اس طرح میں بادشاہ بن گیا. ماشاء اللہ بادشاہ سلامت، ماشاء اللہ. یاد ہے میں آپ کے ساتھ ادھر بچپن میں ہوا کرتا تھا، کھیلے کرتے تھے. ہاں ہاں یاد ہے. آج ہو بھائی، تم تو میرے بڑے اچھے دوست ہو، آج سے تم میرے وزیر ہو گے. میں اپنے مشوروں میں تمہارے سے کام لیا کروں گا، جو کام کرنا ہوگا انشاءاللہ تمہارے سے بھی مشورہ کروں گا. مجھے یاد ہے بچپن میں بھی تم بڑے اچھے مشورے دیا کرتے تھے. بہت شکریہ بادشاہ سلامت، بہت شکریہ. شرفو، شرفو، چائے لے کے آؤ، زبردست قسم کی چائے لے کے آؤ. جی بادشاہ سلامت، ابھی لایا. یہ لیجئے بادشاہ سلامت چائے. یہ کیا؟ اس کے اندر اتنی زیادہ چینی ڈال دی ہے تم نے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے ساتھ جو بھی کوئی برا کرتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ غلطی کی تم نے؟ اتنی زیادہ چینی. سر، سر، سر وہ غلطی ہوگی، معاف کریں سر، غلطی سے ڈل گئی، مجھے پتہ نہیں لگا. کیسے غلطی ہوگی تمہارے سے؟ کیسے غلطی سے ڈل گئی؟ چلو اب تمہاری یہ سزا ہے کہ تم چینی کھانی پڑے گی تمہیں. بھئی اس کو چینی پہ چینی کھلاؤ، اس کا پیٹ چینی سے بھر دو، کھلاتے جاؤ اس کو چینی. بادشاہ سلامت، غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں، آئندہ احتیاط کروں گا.
نہیں تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے؟ تمہیں اگر میری طاقت کا پتہ ہوتا تو ایسی غلطی نہ کرتے۔ اب جب میں تمہیں اپنی طاقت دکھاؤں گا پھر پتہ لگے گا۔ پکڑ لو بھائی، کھلاؤ اس کو چینی، کھلاتے جاؤ۔ اچھا سلامت، اچھا سلامت، مجھے اور چینی نہیں کھائی جا رہی، مجھ سے الٹیاں آ رہی ہیں، الٹیاں آ رہی ہیں۔ تو کیوں ڈالی تھی اتنی چینی؟ اب پتہ لگا نا، کھاؤ اب یہ ساری چینی۔ بچ سلامت، بچ سلامت۔ اچھا اب جاؤ اور دوبارہ ایک چائے بنا کے لاؤ، اور اب نہ چینی زیادہ ہونی چاہیے اور نہ کم ہونی چاہیے۔ جی جی باچا سلامت، جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ باچا سلامت نے اتنا ڈانٹتے ہیں، میں کیا کروں؟ چلو تھوڑی تو اس پر زیادہ کم ڈالتا ہوں چینی میں، پچھلی بار تو زیادہ ہو گئی تھی، کہیں زیادہ ہی نہ ہو جائے، میں اور کم کر دیتا ہوں چینی۔ یہ لیجیے باچا سلامت، چائے حاضر ہے۔ لاؤ بھائی۔ اوے اس چیز تو پھیکی لگ رہی ہے بالکل، اتنی کم چینی ڈالی ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہو، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا؟ اس کو ابھی سزا دیتا ہوں میں۔ ایسا کرو کہ اس کا پیٹ کاٹ کے ساری چینی باہر نکال دو۔ پاشا سلامت معاف کر دیں، پاشا سلامت معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا، میرا پیٹ نہ کاٹے، پاشا سلامت ایسے نہ کریں، یہ ظلم نہ کریں۔ نہیں تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، جان بوجھ کے چینی کبھی کم کر دیتے ہو کبھی زیادہ کر دیتے ہو۔ اب جب سب کے سامنے تمہیں میں سزا دوں گا اور مزہ چکھاؤں گا تو تب تمہیں پتہ لگے گا، تب تمہیں عقل آئے گی۔ پاشا سلامت معاف کر دیں، پاشا سلامت معاف کر دیں۔ پکڑ لو اس کو، کوئی معافی نہیں ہے۔ اچھا پاشا سلامت، اب آپ مجھے مار تو رہے ہیں، پھر میری ایک بات بھی سن لیں، وہ یہ کہ میری اس چھوٹی سی غلطی کو تو آپ نے معاف نہیں کیا، لیکن آپ کی بہت ساری غلطیاں ایسی ہوں گی، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو ان غلطیوں پہ قیامت کے دن پکڑیں گے تو آپ کیسے معاف کرائیں گے؟ دنیا میں تو آپ کسی کو معاف کرتے نہیں ہیں، تو آخرت میں اپنے گناہ کیسے معاف کرائیں گے؟ ذرا اس کے اوپر بھی سوچ لیجئے گا۔ چپ ہو جاؤ، تم بولتے ہو آگے سے؟ میں ابھی اپنے وزیر سے مشورہ کرتا ہوں۔ ہاں بھائی وزیر، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ مجھے تھوڑا ڈر سا لگا، یہ قیامت میں کہیں واقعی ہی میری پکڑ ہی نہ ہو جائے۔ کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ کیا سزا دینی چاہیے؟ بادشاہ سلامت، اس کے لیے ہمیں میرے خیال سے کسی عالم دین سے مشورہ کرنا چاہیے، کوئی عالم دین ہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اس علاقے کے جو سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے نیک اور بڑے عالم دین ہیں، ان کو بلا کے لاؤ۔ جی بادشاہ سلامت، میں ابھی بلواتا ہوں۔ او اسد بھائی آپ بڑے بھائی جان، اسد بھائی جان آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمایوں بھائی کیا حال چال ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے، اب تو تم بادشاہ بن گئے ہو۔ جی اسد بھائی، بہت عرصہ ہو گیا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، الحمدللہ آپ سے اب ملاقات بھی ہو گئی۔ ایک بڑی مصیبت میں ہوں، آئیے ادھر بیٹھیے میرے ساتھ، میرا مسئلہ حل کروائیے۔ ہاں بھائی ہمایوں بتاؤ، اس لیے ہی تو ہم آئے ہیں کہ اللہ کا دین لوگوں کو سکھائیں اور بتائیں۔ اسد بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میرا خادم ہے، اس نے غلطیوں پہ غلطیاں کی۔ پہلے اس نے چائے میں چینی بہت ڈال دی، اور پھر میں نے اس کو چینی بہت زیادہ کھلائی جس سے اس کو الٹیاں آنے لگ گئیں۔ اس کے بعد اس نے چائے میں چینی بہت کم ڈال دی، تو آپ بتائیں کہ اس کی کیا سزا ہے؟ بھائی اس کی زیادہ سے زیادہ تو اس غلطی کی یہی سزا ہو سکتی ہے کہ تم بھی اس کو چائے پلاؤ اور چینی تھوڑی زیادہ ڈال دو یا چینی تھوڑی کم ڈال دو، اس سے زیادہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو جو میں نے کیا وہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ جو تم نے کیا وہ تو زیادتی تھی اور ظلم تھا، اور قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ابھی اس دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لو، ورنہ قیامت والے دن اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ اچھا اسد بھائی، آپ نے تو مجھے صحیح بات بتائی، میں تو اب بہت ڈر گیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، بادشاہ تو میں ہوں لیکن آخرت کی فکر بھی تو ہے، اور آپ بھی تو میرے بڑے بھائی ہیں، شکر ہے آپ مجھے مل گئے، میں بھی اس سے معافی مانگتا ہوں۔ شرفو شرفو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، تو مجھے معاف کر دو، تو مجھے معاف کر دو۔ آئندہ میں انشاءاللہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ جی بادشاہ سلامت، اگر آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں بھی ہی معاف کرتا ہوں آپ کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بہت اچھا، عادل، انصاف کرنے والا اور نیک بادشاہ بنائے۔ بہت شکریہ شرفو۔ شرفو، اس غلطی کے لیے میں تمہیں بہت سا انعام بھی دوں گا۔ بھائی اس کو ایک تھیلی اشرفیوں کی دے دو۔ بہت شکریہ بادشاہ سلامت۔ یا اللہ، میں تیرے سے بھی بہت معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اتنی غلطی کی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ میں تو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اپنی طاقت کے غرور کے اندر ایسے ہی کرتا رہا، اور دین کا علم بھی نہیں سیکھا میں نے۔ آج اسد بھائی سے مجھے دین کے بارے میں پتہ لگا ہے تو کچھ آنکھیں کھلی ہیں میری۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ، اب مجھے سمجھ آ گئی ہی ہے کہ اصل طاقت تو علم کی طاقت ہے، اور اصل طاقت ظلم کرنا نہیں ہے۔ اصل طاقت تو یہ ہے کہ طاقت ہو اور پھر بھی معاف کر دیں۔ ماشاءاللہ ہمایوں، تم نے تو بہت اچھی بات کی۔ واقعی ہی طاقتور وہ نہیں ہوتا کہ جو اپنا غصہ نکال دے، بلکہ اصل طاقتور تو وہ ہے کہ جو اپنے غصے کو پی جائے اور طاقت ہوتے وقت بھی ظلم نہ کرے، اور اگر کسی نے غلطی کر دی ہو تو اس کو معاف کر دے۔ اور علم میں بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ دیکھو تم بادشاہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دین کے کچھ علم سے نوازا ہے، بہت اللہ کا کرم ہے، لیکن تمہاری یہ بادشاہت کی طاقت اس علم کے سامنے نیچی پڑ گئی، کہ اس علم نے تمہاری اس بادشاہ کی طاقت کو روک دیا اور تمہیں ظلم کرنے سے روک دیا۔ جی اسد بھائی، آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ میرے پاس آپ جیسے بھائی ہیں جو مجھے دین کی باتیں سکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ اب میں ضرور دین کا علم حاصل کروں گا اور اچھا بادشاہ بن کے دکھاؤں گا۔ آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیے اسد بھائی۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ تو آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقت میں اصل طاقت علم ہے، اور اصل طاقت معاف کر دینا ہے، کیونکہ معاف کرنے سے آپ کی طاقت کم نہیں ہوتی، بلکہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو معاف کر دیتا ہے، کمزور کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ اور علم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے، جیسے کہ علم نے بادشاہ کو ظلم کرنے سے روک دیا، تو علم کی طاقت اس بادشاہ کی طاقت سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اس لیے ہمیں طاقت کو، اپنی طاقت کو، مسلمانوں کی طاقت کو بڑھانا چاہیے، اور کسی پہ اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روکنا چاہیے اس طاقت سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اپنی طاقت کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج رحمت والے باغ میں کن کن بچوں کے نام آئے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں میں ہمارے پاس سب سے پہلے فرسٹ نمبر پہ ہیں رحمت والے باغ میں محمد داؤد۔ ماشاءاللہ محمد داؤد بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور پہلے بھی فرسٹ پوزیشن لی تھی، اس بار پھر انہوں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو محمد داؤد۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس دو بچے ہیں، جن میں ہے
حسین اختر، اور اس کے بعد ہے محمد بن شہزاد۔ حسین اختر اور محمد بن شہزاد، آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور آپ دونوں بھی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ بھی فرسٹ آ سکتے ہیں۔ بہت اچھا پرفارم کیا، آپ کا ہوم ورک بھی بڑا اچھا تھا، اور بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ بہت دعائیں بھی یاد کر رہے ہیں اور نمازیں بھی کچھ پڑھ رہے ہیں، تو اور امپروو کریں، انشاءاللہ آپ بھی فرسٹ آ جائیں گے۔ اور بڑے بچوں میں ہمارے پاس اس پر پھر پہلی بار کی طرح پہلے نمبر پہ آئی ہیں عائشہ شہزاد اور فاطمہ شہزاد۔ ماشاءاللہ پوری نمازیں ہیں اور باقی اذکار اور دعائیں بھی اکثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے، اسی طرح آگے پرفارم کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہوتا ہے، جس میں ہم آپ کو نماز کا مسنون اور صحیح طریقہ بتا رہے تھے کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ قیام کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، آخری 10 صورتیں ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے یاد کر لی ہیں۔ تو بچوں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر، الحمد شریف پڑھتے ہیں، کوئی صورت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہوتا ہے۔ رکوع میں جانے کے لیے آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ آپ رکوع میں جائیں گے، یعنی اللہ جب شروع کریں گے تو اس وقت نیچے جانا شروع کریں گے، جھکنا شروع ہوں گے، اور اللہ اکبر جب بر پہ پہنچیں گے تو آپ کو پورا رکوع میں ہونا چاہیے۔ اس طرح اللہ سے شروع کریں گے اور اللہ اکبر کے بر پہ آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکنا ہے اور اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے دونوں ہاتھوں سے، یعنی رائٹ ہینڈ سے رائٹ گھٹنا اور لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ گھٹنا، اس کو پکڑ لینا ہے، اور انگلیاں آپ کی بند نہیں ہونی چاہیے، انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، اور دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے آپ نے، اور گھٹنوں کے اندر خم نہیں ہونی چاہیے، یعنی گھٹنے آپ کے بینڈ نہیں ہونے چاہیے، بالکل سٹریٹ ہونے چاہیے، آپ کے گھٹنے بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اور اسی طرح آپ کی کونیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ جب آپ گھٹنوں کو پکڑیں تو آپ کی کونیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، آپ کے بازوؤں میں خم نہیں ہونے چاہیے، بازو آپ کے بینڈ نہیں ہونے چاہیے، کونیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور آپ کی کمر اور سر یعنی گردن پیچھے سے وہ بھی برابر سیدھی ہونی چاہیے، یعنی آپ نے اتنا جھکنا ہے کہ آپ کی کمر اور گردن بالکل سیدھی ہو جائے، سر کو زیادہ اتنا بھی نہیں جھکانا کہ نیچے جھک جائے اور بالکل اوپر اٹھانا بھی نہیں ہے، کہ کمر کے برابر برابر ہو سر، اور بالکل کوشش کریں گے سٹریٹ ہو جائے آپ کی کمر، جس طرح آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی کمر بالکل سٹریٹ ہونی چاہیے۔ اور رکوع کے اندر آپ نے دیکھنا کہاں پر ہے؟ اپنے دونوں پاؤں کے درمیان میں دیکھنا ہے آپ نے، یا پھر دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ رکوع کا طریقہ ہے کہ رکوع کے اندر آپ نے کس حالت میں ہونا ہے، کس طرح رہنا ہے۔ ایک بار آپ کو پھر بتاتا ہوں، اس کے بعد رکوع کی تسبیح بتائیں گے انشاءاللہ، کہ آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر، اور جھکنا ہے اور اپنے اوپر والے جسم کو جھکانا ہے، گھٹنوں کو بینڈ نہیں کرنا، اوپر والے جسم کو جھکانا ہے، اتنا جھکانا ہے کہ آپ کی گردن اور کمر بالکل ایک سطح پہ آ جائیں، بالکل برابر ہو جائیں، سٹریٹ ہوں، اور آپ کی آنکھیں آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہونی چاہیے، نظریں وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ نے مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لینا ہے، انگلیاں آپ کی کھلی ہونی چاہیے، کونیوں کے اندر بھی بینڈ نہیں ہونا چاہیے، بینڈ نہیں ہونی چاہیے، کونیاں خم نہیں ہونا چاہیے، بالکل سٹریٹ ہونے چاہیے، آپ کے بازو جس طرح تھوڑے سے سٹف ہوتے ہیں اس طرح ہونے چاہیے، گھٹنوں میں بھی خم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے یہ آپ کے رکوع کی حالت ہو گئی ہے۔ جب آپ اس رکوع کی حالت میں جائیں گے، اس کے بعد آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح 3 بار کم سے کم پڑھنی ہے، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے، اور 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں سب بچے، رکوع کی تسبیح، اس کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے
کہ اس کے اندر جو اس کے مخارج ہیں، تجوید ہے، یہ اچھے طریقے سے ادا کریں. عین کی آواز بھی صحیح سے نکالیں اس کے اندر. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. تو یہ بچوں رکوع کا طریقہ. لیکن ایک چیز آپ کو اور بتائیں کہ رکوع کے اندر بھی لڑکوں اور لڑکیوں کے رکوع کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا ڈفرنس ہے. اس کو بھی اسی طریقے سے دیکھ لیں. لڑکیاں اس طرح رکوع کریں گی کہ وہ رکوع میں جاتے ہوئے اتنا جھکیں کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. یعنی وہ بہت زیادہ بینڈ نہیں ہوں گی، وہ فل اپنی کمر کو نیچے کر کے سیدھا نہیں کریں گی لڑکوں کی طرح. وہ بس صرف اتنا جھکیں گی، اتنا بینڈ ہوں گی کہ ان کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو کھولنا نہیں ہے لڑکوں کی طرح، انہوں نے بند ہی رکھنا ہے اور اپنے گھٹنوں کے اوپر صرف رکھنی ہے. اور اپنے بازوؤں کو انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ، اپنے پیٹ کے ساتھ بالکل ملا کے رکھنا ہے. الگ الگ نہیں، بازوؤں کو الگ نہیں رکھنا، بالکل اپنے جسم کے ساتھ ملے ہوئے ہوں ان کے بازو. تو یہ لڑکیوں کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. لڑکوں کے لیے جو ہے آپ کو تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا آپ کی کمر سیدھی ہو، کوہنیاں سیدھی ہوں. لیکن لڑکیوں کے لیے بہت آسان ہے. بس آپ نے اتنا جھکنا ہے کہ گھٹنوں تک آپ کے ہاتھ پہنچ جائیں اور ہاتھ جسم کے ساتھ آپ کے ملے رہیں. تو یہ لڑکیوں کا رکوع کا طریقہ ہے. تو اس بار کا آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے رکوع کے طریقے کی، اور گھر میں اپنے بڑوں کو دکھائیں کہ ہم صحیح طریقے سے رکوع کر رہے ہیں. اور پھر رکوع کی تسبیح بھی یاد کرنی ہے اور ہمیں سنانی ہے، اور رکوع کا طریقہ بھی ہمیں آپ نے سنانا ہے. اس کے بعد آج کچھ ہمارا جو سنتوں سے متعلق ریویژن ہے اس کے اوپر آتے ہیں. اس کے اندر لباس کی سنتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے بچے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے اور دائیں سائڈ سے پہلے پہننا. کوئی بھی چیز پہننے والی ہو تو پہلے رائٹ سائڈ سے پہننی ہے اور اس کے بعد آپ نے لیفٹ سائڈ سے پہننی ہے. اور جب کوئی چیز اتارنی ہو تو پہلے لیفٹ سائڈ سے اتارنی ہے، اس کے بعد رائٹ سائڈ سے اتارنی ہے. اور نیا کپڑا پہننے کی دعا کافی بچوں کو یاد ہو گئی ہے، لیکن ابھی بہت سارے بچوں کو یاد نہیں ہوئی. تو بچوں کوشش کریں کہ اس کو بھی یاد کر لیں. ابھی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی رہے گی. جب بھی آپ نیا کپڑا پہنیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. میں ایک بار اس کو پڑھتا ہوں، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. جس کا ترجمہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. تو بچوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سارے کپڑے ہر چیز دی ہے، تو اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو نئے کپڑے دیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں دل سے بھی، اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں. تو اس سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد جب بھی آپ کپڑے اتاریں تو لیفٹ سائڈ سے کپڑے اتارنے ہیں، آپ نے بائیں سائڈ سے کپڑے اتارنے ہیں. جوتا اتارنا ہے، اپنے کوئی پجامہ اتارنا ہے، شلوار اتارنی ہے، قمیض اتارنی ہے، کوئی بھی چیز آپ اتاریں تو لیفٹ سائڈ سے پہلے اتاریں، اس کے بعد رائٹ سائڈ سے اتاریں. اس کے بعد بستر پہ جانے کی دعا، یہ بھی ماشاءاللہ کافی بچوں نے یاد کر لی ہے، لیکن ابھی کچھ بچوں نے یاد نہیں کی. جنہوں نے یاد نہیں کی آپ وہ بھی کوشش کریں کہ یاد کر لیں. میں ایک بار اس کو پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. جب بھی آپ آرام کرنے کے لیے یا سونے کے لیے اپنے بیڈ پہ، اپنے بستر پہ جائیں تو یہ دعا پڑھیں. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا ووانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی. اور اس کا ترجمہ ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے لیے کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانہ دیا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کافی ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ ہے. تو بچوں جب بھی آپ اپنے بیڈ پہ جائیں، آپ اپنے اوپر کوئی چادر، رضائی، کمبل وغیرہ لیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے.
بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ضرور شکر ادا کیا کریں۔ اس کے بعد رجب کا مہینہ کیونکہ چل رہا ہے، تو رجب کے مہینے کی آغاز کی جو دعا ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ اس دعا کو یہ ہماری نئی دعاؤں میں ہے، اس کو آپ بچوں نے یاد کرنا ہے اور اس مہینے پڑھتے رہیں اور رمضان کی تیاری بھی کرتے رہیں۔ دعا میں ایک بار پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ تو بچوں، رمضان کا مہینہ بھی قریب آتا جا رہا ہے، تو آپ سب نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو اور ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کس طرح رمضان شریف کے مہینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس بار آپ نے یہ دعا بھی یاد کرنی ہے اور ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کس طرح رمضان شریف کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہماری ایک اور سٹوری بھی ہوگی جو کہ تھوڑی دیر بعد ہوگی، تو آپ سب ہمارے ساتھ رہیے۔ ابھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد بھائی سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔